الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين احباب وقار، غسل اور وضو کے متعلق گفتگو کو آپ نے سماعت کیا، تو آج کے درس میں نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض کا بیان ہوگا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض یہ دونوں ہر نمازی کے لیے ان دونوں کی ادائیگی ضروری ہے، اور شرائط بھی نماز کے فرائض ہی ہوتے ہیں، اور اگر ایک بھی شرط یا ایک بھی فرض انسان سے غلطی سے بھی رہ جائے نا تو نماز نہیں ہوتی، اور نماز کی شرائط جو ہوتی ہیں ان پر پوری نماز کا دار و مدار ہوتا ہے، اور شرط کہتے ہی اس چیز کو ہیں جس پر جو عمل ادا کیا جا رہا ہے وہ اس کے ساتھ مشروط ہوتی ہے، یعنی جو نماز کی شرائط ہوتی ہیں وہ نماز کے فرائض ہی ہیں، اور ان کا ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اور نماز کی جو شرائط ہیں کہ سب سے پہلے طہارت، یعنی انسان کے جسم کا پاک ہونا، انسان کے لباس کا پاک ہونا، انسان جس جگہ نماز ادا کر رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر ایک، انسان کے لباس یعنی بدن کا پاک ہونا، یعنی جو انسان کا بدن ہے وہ کیسے، مثال کے طور پہ اس کا وضو نہیں ہے تو اس کا وضو ہونا، اور اگر اس پر غسل فرض ہوا ہے تو غسل سے پاک ہونا، غسل کے ذریعے اس کا پاک ہونا، یعنی حدث سے اس کو کہتے ہیں حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، دونوں صورتوں میں اس کے بدن کا پاک ہونا، اور اگر اس کے بدن پر کوئی گندگی لگی ہے اس سے بھی صاف ہونا، اور یعنی بدن کا اس طرح پاک ہونا۔ لباس یعنی کپڑے کا پاک ہونا، جو اس نے لباس پہنا ہوا ہے اس پر بھی گندگی لگی نہ ہو اس کا پاک ہونا، اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے یعنی نیچے جو زمین ہے مصلی ہے اس کا بھی پاک ہونا، اور اس کے بعد انسان جب وقت جو نماز پڑھ رہا ہے اس میں وقت کا ہونا، یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان ظہر کی نماز پڑھ رہا ہو تو نماز ظہر کی ہو اور وقت عصر کا ہو، یعنی جو نماز فرض ہوتی ہے نا وہ اپنے وقت پر ہی ہوتی ہے۔ اب فجر ہے تو وہ فجر میں ہی فرض ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک ہم نے نماز کو مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کیا، تو لہٰذا وقت کا ہونا۔ اب ایک جو جیسے ابھی فجر ہے، اب ایک بندے کو یہ فجر کا ٹائم ملا ہی نہیں ہے تو وہ اس پر فرض ہی نہیں ہے، جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہو گیا تو وہ نماز اس بندے پہ فرض ہوگی، تو لہٰذا وقت کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس طرح بعض لوگ ایسی بھی حرکت کرتے ہیں کہ وہ وقت سے پہلے نماز ادا کر دیتے ہیں، تو وہ نماز ہوتی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو نماز اس بندے پر فرض ہی نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا۔ جب وقت آئے گا تو پھر نماز فرض ہوگی نا۔ ابھی مثال کے طور پہ ظہر کی نماز ہے، جو آج کے دن ظہر آنا ہے
ظہر کی نماز نہیں آنے، تو وہ ظہر کی نماز ہم پہ فرض ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ابھی وقت ہی نہیں آیا۔ تو وہ نماز فرض ہی تب ہوگی کہ جب اس کا وقت آئے گا، جب وقت داخل ہوا تو اسی وقت سے وہ نماز فرض ہوگی، اور نماز فرض ہوگی تو اس کے وقت میں ہی اس کو ادا کیا جائے گا۔ قضا ہو جائے تو وہ اور بات ہے، لیکن فرض جو نماز ہوتی ہے وہ وقت داخل ہوتے ہی وہ نماز فرض ہو جاتی ہے۔ وقت کا ہونا اور انسان کا قبلہ کی جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان قبلے سے ہٹ کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ استقبال قبلہ اس کو کہتے ہیں، یعنی قبلے کی طرف اس کا منہ ہونا۔ اور اگلا فرض ہے، یعنی اگلی شرط ہے کہ انسان کا جو ستر عورت ہے، یعنی جو انسان کے جسم کا وہ حصہ کہ جس کو چھپانا ہر حالت میں فرض ہے، اس حصے کا ڈھانپا ہوا ہونا، اس پر لباس کا ہونا، یا وہ حصہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہو۔ مرد کے لیے یہ جو ناف ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یعنی گھٹنے شامل ہیں، اتنے حصے کا چھپانا فرض ہے۔ اگر اتنے حصے میں اگر اس کا حصہ کوئی ننگا ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جیسے آج کل ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ایسی چھوٹی شرٹیں پہن لیتے ہیں، جب وہ رکوع یا سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے ان کی یہ پیٹھ کا یا پیچھے شرمگاہ کا کچھ حصہ ننگا ہو رہتا ہے، تو اس صورت میں ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا ستر عورت ہی نہیں ہوا، وہ حصہ جو چھپانا تھا وہ نہیں چھپا، تو ان کی نماز نہیں ہوئی۔ اور یہ کیونکہ یہ فرض ہے، اتنے حصے کا چھپانا فرض ہے۔ اگر ایسی صورت آ جائے، اللہ نہ کرے، دیکھو نا آج اللہ کا فضل ہے، ہمارے پاس لباس کی برمار ہے، ہمارے پاس اللہ کے اتنا فضل ہے، اتنے لباس ہیں کہ اگر ہم ایک مہینے میں اس کو ترتیب سے پہنے تو مہینہ ختم ہو جاتا ہے، ہمارے کپڑے ختم نہیں ہوتے۔ ایسا بھی زمانہ تھا کہ جب صحابہ کرام کے جو کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں ہیں، ان کے بدنوں میں پہننے کے لیے لباس نہیں ہوتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بعض دفعہ ایسی صورت ہوتی تھی کہ ایک لباس ہوتا تھا، حتیٰ کہ جب غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چاچا حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ شہید ہوتے ہیں، تو آپ نے صرف ایک ہی تہ باندھا ہوتا ہے، اسی میں آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ پھر آپ کو اسی میں کفن دیا جاتا ہے، وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اگر سر پہ ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پہ ڈالتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر پہ اس کو ڈال دو اور پاؤں پہ اذخر گھاس ہے وہ ڈال دو۔ سوچو آج ہم کس موڑ پہ کھڑے ہیں کہ آج بھی ہمارے جسم کے ستر ننگے ہوں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس رب کے سامنے ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے آج ہمیں لباس دیے ہیں، لباس انسان کی زینت ہوتا ہے، تو اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں بھی ہمارا ستر ننگا ہو رہا ہے تو پھر ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ آج کل ہمارے نوجوان اس بات پہ غور نہیں کرتے، وہ کہتے جی اللہ نے قبول کرنے، مالک وہ نماز قبول ہی نہیں کرتا جو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے نماز پڑھنے والے نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، وہ ایسی نمازیں ہوتی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو، وہ نماز ہی نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات والی نہیں ہے۔ وہی نماز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، اس کے مطابق پڑھی جائے گی تو اللہ اس نماز کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ستر عورت میں بالخصوص نوجوان، اور وہ ایسی شرٹ ہی نہ پہنے کو جتنی چھوٹی ہو کہ آپ کے رکوع اور سجود میں جانے سے آپ کی شرمگاہ نظر آئے۔ کتنے عیب کی بات ہے، کتنی بری بات ہے کہ آپ عام حالت میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شرمگاہ نظر آئے، تو پھر نماز میں کیوں؟ اور پھر آج کل ہمارے بچے جو ہیں وہ ایسے چھوٹے قسم کے ٹراؤزر پہن لیتے ہیں جو ان کے گوڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ بھی گناہ ہے۔ اتنا لباس کہ کم از کم یہ جو گھٹنے ہیں، یہ ایک بندے کے پاس صاف ہی لباس نہیں ہے، یعنی کپڑے ہیں ہی نہیں ہیں، اس کو بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ تو اپنے جسم پر پتے باندھ، اپنے جسم کو اتنے حصے کو چھپا کر پھر بھی نماز تو نے پڑھنی ہے، اتنے حصے کو ضرور چھپانا ہے، پتوں کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ، اگرچہ تیرے پاس لباس نہیں ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا نہیں ہے ہم پر کہ ہمارے پاس اتنے لباس ہیں اور پھر بھی ہم ننگے ہوں۔ لوگوں کے سامنے اس طرح اس حالت میں لوگ جو ہے وہ چھوٹے قسم کے ٹراؤزر پہن کے وہ باہر سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی خوف خدا ہی نہیں ہے۔
تو یہ غلط صورت ہے، یہ اللہ کے عذابوں کو دعوت دینے والی صورت ہے۔ تو ایسے لباسوں سے احتراز کرنا چاہیے، ایسے لباس نہیں پہننے چاہیے جس سے انسان کا ستر ننگا ہو۔ اور عورت کے بارے میں، عورت کا جو ستر عورت ہے وہ صرف اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں کی ہتھیلیاں، یعنی کہ یہ نماز میں ننگی ہوگی جب وہ نماز پڑھے گی، باقی اس کا سارا جسم ڈھانپا ہوگا۔ اور ایسی بعض عورتیں جو اتنے پتلے قسم کے، باریک قسم کے دوپٹے پہن لیتی ہیں جس سے ان کے سر کے بال نظر آتے ہیں، تو ایسا دوپٹہ پہنا جس میں ان کے بال نظر آئیں، یا ایسے آج کل وہ عورتوں نے ہاف بازو پہنے ہوتے ہیں، وہ نماز بھی ایسی لباس میں پڑھ رہی ہوتی ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اپنے گھر میں جو عورتیں، یعنی کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کو حیا کتنی پسند ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں بھی کھڑا ہو تو مالک کہتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں حیا سے کھڑا ہو۔ تو جب مالک کے سامنے حیا ہے تو دنیا کے سامنے بے حیائی ہو۔ اللہ کے سامنے حیا میں بندہ کھڑا ہو اور جب دنیا کے سامنے جائے تو بے حیا بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو حیا پسند ہے، عورت حیا میں اچھی لگتی ہے، اس کا لباس، اس کا جسم، اس کو اللہ نے حیا میں رکھا ہے، اللہ کو پسند ہے۔ تو دیکھو نا، جب اللہ تعالیٰ نے جب عورت فوت ہوتی ہے نا، جب مرد یا کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے، لیکن عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے۔ یعنی اسلام اب مرنے والی، اس پر تو کسی کی نظر خراب ہو سکتی ہے، سوچ ہی نہیں سکتا، لیکن اسلام اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے پردے کا اتنا خیال کرتا ہے۔ تو وہ زندہ ہوتے اپنے رب کو بھول جائے، وہ زندہ ہوتے بے پردگی کی طرف جائے تو پھر وہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ جو اسلام مرنے کے بعد بھی اس کے پردے کا اتنا خیال کرتا ہے تو اس اسلام میں اس کے زندہ رہنے میں کتنا پردہ ہوگا۔ تو اس لیے حیا پردے والے ماحول، ہم سب مرد ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو حیا سکھائیں، انہیں بے پردگی نہ سکھائیں، انہیں کہیں بیٹا یہ جو بے پردگی ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، اس سے اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے نا، اس قوم پر اللہ کے عذاب حلال ہو جاتے ہیں، اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ تو عذاب نہیں ہے، یہ دیکھو آج کیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں، کیسے ظالم حکمران ہم پہ مسلط ہیں، کیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اللہ کے عذاب ہم پر نہیں آئے رہے۔ تو میرے بھائی یہ عذاب، اللہ کی عذابوں کو ہم نے خود دعوت دی ہوئی ہے۔ آج کون سا گھر ہے جس گھر میں حیا ہے؟ کون سا گھر ہے جس کی بچی ماں بیٹی سارے حیادار ہوں؟ وہ بھی خواتین تھی کہ جن کا دوپٹہ سورج اور چاند نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو آج ہماری گھر کی کیا صورت ہے؟ تو میرے بھائیو حیا کی طرف آؤ، اللہ کو حیا پسند ہے، اللہ کے نبی کو حیا پسند ہے۔ فرمایا عورت جتنا چھپتی ہے نا وہ دنیا سے چھپتی ہے اور رب کے قریب ہوتی ہے، ہاں اللہ کے قریب ہوتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ مجھے یہ ہوتا ہے جس کو رب مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یعنی ستر عورت سے بات یہ چلی کہ عورت کا پورا جسم اس کو نماز میں بھی چھپانا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے سنتے ادا نہیں کی وہ سنتے ادا